السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ملک وقاص احمد۔ چونکہ رمضان کے مہینے کی آمد ہے اور رمضان کے مہینے کا پورے مسلمانوں کو جو ہے وہ بڑا انتظار رہتا ہے، اور انتظار بھی کیوں نہ رہے، کیونکہ اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں انسان کے اوپر مغفرت کی بارش کرتے ہیں، رحمت کی بارش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالی جو ہے ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ مبارک تعالیٰ اس قدر ہم سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ مبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک سال کے اندر ایک ایسا مہینہ عطا کیا کہ جس کے اندر چمن شگفتہ، ومن شگفتہ، سمن شگفتہ، ہر ایک چیز جو ہے وہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ ایک بے جان چیز بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ حدیث کے اندر ہمیں رمضان کے مہینے کی بہت سی فضیلتیں ملتی ہیں، جو ایک سب سے مین چیز، سب سے ایک بہترین چیز وہ یہ تھی کہ اللہ مبارک تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جو شیاطین کو قید کر دیتے۔ اب اس کا ایک پریکٹیکلی جو ہے وہ اندازہ بھی لگایا گیا، پریکٹیکلی اس کو آبزرو بھی کیا گیا، جو شیطان ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں شیطان کو جکڑ لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں۔ اب اس کی پریکٹیکل فارم کیا ہے؟ اس کی پریکٹیکل فارم یہ ہے کہ جب ہم باقی 11 مہینوں کے اندر نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں بمشکل 2 یا 3 صفحے ملتی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے مسلمان بھائی جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کی گھڑیاں، برسات کی گھڑیاں، رحمت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو ہم مسجد میں جاتے ہیں تو پانچوں وقت ہمیں مسجد جو ہے وہ نمازیوں کے ساتھ کچا کچ بھری نظر آتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ جو باقی کے 11 مہینے ہیں اس کے اندر شیطان اس قدر ہمارے اوپر ہیوی ہوتا ہے کہ ہم مسجد جانے سے قاصر ہوتے ہیں، ہم مسجد نہیں جا سکتے اور شیطان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی اور اپنے جو ہے دوست احباب کو بھی، کہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو دوبارہ پیدا کر لیں۔ اب یہ بات آپ کو بڑی عجیب فیل ہوگی، اپنے آپ کو دوبارہ پیدا کرنے سے جو میری مراد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے کہ کس طرح انسان مغفرت مانگے اور اللہ تعالیٰ سے بخش دے۔ نبی علیہ السلام کی ہمیں ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ برباد ہو وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا پایا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر آمین کہا، یعنی کہ رمضان ایک ایسی خوش قسمت گھڑی ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بالکل معاف کر دیتے ہیں۔ شخص کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی توبہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ اس انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہی میں نے کہا کہ اپنے آپ کو دوبارہ پیدا کر لیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ ابھی دوبارہ زندگی میں آیا، یعنی کہ اس کا نامہ اعمال کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ there is no mistake in that register کہ جو کرامن کاتبین جو ہے وہ فل اپ کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، رمضان جو ہے، رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو، قرآن پاک کو، قرآن مجید کو، فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور اسی وجہ سے ماہ رمضان کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہم جو ہے قیام اللیل کے اندر، تراویحوں کے اندر قرآن پاک کو بڑے سرور کے ساتھ سنتے ہیں اور اپنے جو ہے دلوں کو منور کرتے ہیں قرآن پاک کے الفاظات کے ساتھ، قرآن پاک کے جو ہے آواز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں جو ہے وہ ایک پنچویٹ کرنے کے لیے آتا ہے، ہمیں جو ہے وہ پابندی سکھانے کے لیے آتا ہے، ہمیں رمضان کا مہینہ ہمیں ہمارے تزکیہ نفس کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بیسیکلی ہمیں ہماری زندگی کو ایک رائٹ وے کے اوپر چلانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان کے بہت سے فلسفے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بھوک جو ہے فیل کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھوکے لوگ ہیں وہ کس طرح زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو سیٹ کر لیتے ہیں کہ دیٹ از دا ٹائم فار دا پریئر، فار دا نماز، اور اس وقت ہم نے نماز کے لیے جانا ہے۔ اور رمضان ہی ایک ایسا خوبصورت مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ بہت سے آپ کو واقعات ملیں گے کہ فلاں نے رمضان کے اندر اتنے قرآن پاک پڑھے، فلاں نے اتنے پڑھے۔ تو میرے مطابق ہمیں رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو ہماری یوتھ ہے، وہ صرف رمضان کے اندر ہی قرآن پاک کو کھولتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے۔ تو رمضان کے اندر جب آپ قرآن پاک کو کھولیں، اسپیشلی فار دا یوتھ، کہ جب وہ قرآن پاک کو کھولیں تو اس کو
ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور ہمیں اس طرح فیل ہوتا ہے کہ یار یہ بھی آیت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتاری ہے، یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتاری ہے، تو کوشش کریں کہ جتنی دفعہ آپ رمضان میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، یا جتنی دفعہ آپ کا شوق اور آپ کا ذوق ہے، تو ٹرائی کریں کہ اس رمضان کے اندر آپ انشاءاللہ رمضان کے اندر قرآن پاک کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں، تاکہ آپ کو کم از کم اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کس طرح کی کنورسیشن چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات کیا کر رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تب ہمارا وہ مزید دل کرے گا کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں۔ اللہ ہی ایک مجھے بہت ہی نیک انسان کی ایک بات یاد آئی، وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو نماز کے اندر جو ہم عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا جب تک آپ کو ترجمہ نہیں نہ پتا، تب تک آپ کا دل نہیں لگے گا کہ آپ نماز کے اندر کر کیا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم کتنے خوبصورتی سے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے، تب تک ہمیں عربی کا ترجمہ نہیں آئے گا، ہمارا نماز کے اندر دل نہیں لگے گا۔ تو کوشش کریں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ وبارک تعالیٰ یہاں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ وبارک تعالیٰ سورۃ یونس کے اندر ہمیں جو ہے کن کن احکامات کی پابندی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں کے متعلق بتایا۔ سورۃ یوسف ہمیں کس بات کا درس دیتی ہے کہ تو جب تک ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے، میرا نہیں خیال کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ تو اس رمضان کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اپنے ذوق کے ساتھ، اپنے شوق کے ساتھ، ود دا ٹرانسلیشن۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کے اندر ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ ڈیلی بیسس پر یہ 30 دن، کم از کم اس 30 دن آپ لازمی صدقہ دیں۔ شیخ عبد الرحمن السدیس جو کہ سعودی عرب کے امام ہیں، مسجد الحرم کے امام ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ کچھ دن پہلے میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، بہت پرانا انٹرویو تھا، اور اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ مبارک تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ 2 نفل لازمی پڑھیں ہر دن، 1 روپیہ اپنے پاکٹ سے آپ صدقہ لازمی کریں تاکہ آپ کو 70 روپے کا ثواب مل سکتا ہے، اور اسی طرح ایک بھوکے کو کھانا لازمی کھلا دیں۔ تو یہ جو 3 کھانے سے مراد اب رمضان کے اندر آپ نے اس بھوکے کی کسی ایک کی ڈیلی بیسس پر افطاری کروا دیں۔ تو پہلا پوائنٹ کہ ہم نے قرآن مجید کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پاکٹ سے جتنی بھی آپ کے پاس استطاعت ہے آپ اپنی استطاعت کے مطابق ڈیلی صدقہ دیں۔ اور تیسری بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ رمضان کے پورے 30 دن اللہ وبارک تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، اللہ بارک تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کریں کہ اللہ وبارک تعالیٰ آپ کو جو ہے سیدھے راستے پر چلا دے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے راستے کشادہ کر دے، اور ایسے راستے کشادہ کرے کہ جس کے اندر صرف نیکیاں ہیں۔ تو رمضان ہی بیسیکلی ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہم اپنے آپ کو پریکٹیکلی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ہر نماز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اور اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ملک پاکستان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم انشاءاللہ بہت ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بخش دے اس رمضان کے مہینے کے اندر، اور ہم اپنی لائف کو دوبارہ رینیو کر لیں، اور اپنی زندگی کو رمضان کے اندر بنائے گئے اپنے پابندی کے ساتھ، اس پنچویشن کے ساتھ ہم اپنی لائف کو چلاتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہمیں آسانیاں دے اور آخرت میں بھی۔ وَلِعُوذ بِاللَّهِ تَعَالَى هَذَا مَا عِندِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ اللہ حافظ۔